اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ونسٹن چرچل۔ ونسٹن چرچل 1874 عیسوی سے لے کر 1965 عیسوی تک ایک مشہور برطانوی سیاستدان، فوجی افسر، مصنف اور خطیب تھے، جو دوسری عالمی جنگ 1939 عیسوی سے لے کر 1945 عیسوی کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی قیادت اور تقریروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی فوجی کیریئر سے بھری پڑی تھی، جہاں انہوں نے بھارت، سوڈان اور جنوبی افریقہ میں خدمات انجام دیں۔ چرچل کی پیدائش ایک برطانوی نوآبادیاتی خاندان میں ہوئی اور وہ اپنے والد لارڈ رینڈولف چرچل کے بیٹے تھے۔ ان کی فوجی تربیت کے بعد وہ 1895 عیسوی میں فورتھ کوئنس آن ہوسرس میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز ہوئے اور جلد ہی انہوں نے جنگی مہمات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ مالاکنڈ فیلڈ فورس میں چرچل کی ذمہ داریاں۔ 1897 عیسوی میں جب چرچل صرف 22 سال کے تھے تو انہوں نے برطانوی ہندوستان کی شمال مغربی سرحد، موجودہ پاکستان کے خیبر پختونخوا علاقے پر پٹھان قبائل کی بغاوت کے خلاف مالاکنڈ فیلڈ فورس میں رضاکارانہ طور پر شمولیت اختیار کی۔ یہ مہم جنرل سر ونڈر بلڈ کی قیادت میں تھی، جو سوات ویلے اور باجوڑ علاقوں میں قبائلی حملوں کا جواب تھی۔ چرچل کی بنیادی ذمہ داریاں درج ذیل تھیں۔ ایک فوجی افسر کے طور پر وہ 31ویں پنجابی رجمنٹ کے ساتھ منسلک ہوئے اور لڑائی میں براہ راست حصہ لیا۔ ان کی ذمہ داریوں میں ٹھہراؤ، قبائلی علاقوں کی صفائی اور فوجی آپریشنز کی نگرانی شامل تھی۔ مثال کے طور پر 16 ستمبر 1897 عیسوی کو شاہی تنگی یعنی شاہی درے پر حملے کے دوران وہ 35ویں سکھ کے ساتھ آگے بڑھے اور قبائلی مزاحمت کا سامنا کیا۔ اگلے دن بلٹ گاؤں کی کارروائی میں انہوں نے راحت کی فورس کا حصہ بنتے ہوئے گاؤں کو قبائلیوں سے خالی کرانے میں مدد کی۔ ونسٹن چرچل مالاکنڈ فیلڈ فورس کے ساتھ ایک جنگی کورسپونڈنٹ کی حیثیت سے رہے۔ چرچل نے ڈیلی ٹیلی گراف اخبار کے لیے رپورٹنگ کی، جہاں انہوں نے مہم کی تفصیلات، حکمت عملیوں اور سیاسی اثرات کو بیان کیا۔ یہ ان کی دوہری ذمہ داری تھی، کیونکہ ابتدائی طور پر برطانوی کاؤنٹی کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کورسپونڈنٹ کا کردار ملا۔ چرچل کی بہادری کی مثالیں مشہور ہیں۔ ایک موقع پر وہ شدید فائرنگ کے بیچ ایک زخمی سپاہی کو بچاتے ہوئے اسے کھینچ کر محفوظ جگہ پر لے گئے، جس سے ان کے کپڑوں پر خون لگ گیا۔ ایک 5 گھنٹے کی لڑائی میں جہاں ان کی رجمنٹ کے 60 فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، چرچل نے اسکرمش لائن کے ساتھ اپنے گرے ہوئے پونی پر سوار ہو کر چلنا جاری رکھا، جبکہ دیگر پناہ لے رہے تھے۔ ان کی بہادری اور عزم کی وجہ سے انہیں آفیشل ڈسپیچ میں تعریف ملی اور جنرل
بلڈ نے انہیں کرٹیکل مومنٹ میں مفید قرار دیا۔ اس مہم کے تجربات نے چرچل کو اپنی پہلی کتاب دی اسٹوری آف دی ملاکنڈ فیلڈ فورس 1898 لکھنے کی تحریک دی، جو ان کی تحریری کیریئر کی بنیاد بنی۔ انہوں نے اس علاقے کو گریٹ گیم کے لیے تیار کیا۔ یہ روس اور برطانیہ کے درمیان تھا۔ یہ 1813 سے لے کر 1907 تک رہا، جہاں برطانیہ ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، جبکہ روس جنوب کی طرف پھیل رہا تھا۔ شمال مغربی سرحد کی مہمات برطانوی سلطنت کی گریٹ گیم کی حکمت عملی کا حصہ تھیں، جہاں قبائلی بغاوتوں کو روس کی ممکنہ مداخلت کے خلاف روکنا مقصد تھا۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن اسی گریٹ گیم کا نتیجہ تھی، اور ملاکنڈ جیسے آپریشن نے اس لائن کی حفاظت کی۔ چرچل نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کو وحشی قرار دیا، جو کہ درست نہ تھا۔ چرچل نے توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔